شہر کی قدیم مارکیٹ کے باہر بنا وہ بس اسٹاپ برسوں سے ویران پڑا تھا اور لوگ وہاں سے گزرتے ہوئے ایک نظر ڈال کر آگے بڑھ جاتے تھے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہی جگہ کسی کی زندگی بدلنے والی ہے۔ اس بس اسٹاپ کی دیواروں پر وقت کی گرد جمی ہوئی تھی، بینچ ٹوٹ چکی تھی اور چھت سے رنگ جھڑ چکا تھا۔ رات کے وقت وہاں عجیب سی خاموشی اتر آتی تھی۔ اسی بس اسٹاپ پر اس رات ہم نہ پہنچی کیونکہ اس کے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی اور سڑکوں پر ماری ماری پھرتی رہی تھی۔ شام کے وقت مکان مالک نے اس کا سامان باہر پھینک دیا تھا۔ نہ اس کی کوئی سننے والا تھا اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ وہ خاموشی سے اپنا چند کپڑوں پر مشتمل بیگ اٹھا کر نکل آئی تھی۔ ہمنا کے قدموں میں ایک عجیب سی تھکن تھی اور آنکھوں میں آنسو، مگر اس نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ وہ جانتی تھی کہ شہر میں غریب کی آواز سننے والا کوئی نہیں۔ وہ گلیوں میں چلتی رہی۔ بازار بند ہو چکے تھے، دکانوں کے شٹر گر چکے تھے اور روشنی آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی۔ اس کی جیب میں اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ کسی سرائے میں رات گزار سکتی، نہ کسی ہوٹل میں بیٹھ کر گرم چائے پی سکتی اور کمرے کا کرایہ ادا کر سکتی۔ اس کے پاس بس اس کی گزر گئی زندگی کی خوشگوار یادیں تھی اور اس کی اب کی زندگی کی تھکن۔ آخر کار وہ اسی بس اسٹاپ تک پہنچی جہاں کبھی لوگ قطار بنا کر کھڑے ہوتے تھے اور جہاں کبھی شور ہوا کرتا تھا، مگر آج وہ جگہ سنسان تھی۔ ہوا ٹھنڈی تھی اور رات گہری ہو رہی تھی۔ حملہ نے ٹوٹی ہوئی بینچ کو دیکھا اور آہستہ آہستہ چل کر وہاں بیٹھی۔ اس کے جسم میں جان نہیں بچی تھی، بھوک نے اسے بالکل کمزور کر دیا تھا اور تھکاوٹ نے اس کی ہمت توڑ دی تھی۔ اس نے اپنا پرانا شال نکالا جو اس کی ماں کی نشانی تھی، اسے اپنے گرد لپیٹ لیا تاکہ سردی سے کچھ بچ سکے۔ بینچ کا لوہا ٹھنڈا تھا مگر اس کے پاس کوئی اور سہارا نہیں تھا۔ اس نے اپنا سر بینچ پر رکھا، آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی، دل میں خوف بھی تھا مگر نیند اس خوف پر غالب آ رہی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ بزرگ کیوں کہتے ہیں ویران بس اسٹاپ پر کبھی اکیلے مت سونا۔ وہ کہانیاں اس کے ذہن میں نہیں تھی اور وہ نصیحتیں اس کے کانوں تک نہیں پہنچی تھی۔ وہ بس آرام چاہتی تھی، چند لمحوں کا سکون اور چند گھنٹوں کی نیند۔ رات مزید گہری ہوگی، ہوا کا شور بھی کم ہو گیا، شہر جیسے تھم سا گیا اور ہمنا کی آنکھ لگی۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ کچھ سواریاں ایسی ہوتی ہیں جو عام لوگوں کے لیے نہیں آتی، بلکہ صرف ان کو چنتی ہیں جو دنیا سے ہار چکے ہوں، جو تنہا ہوں اور جو سوئے ہوئے ہوں۔ ہمنا کی نیند گہری ہوتی چلے گی، اس کے خواب بکھرنے لگے، اس کی سوچیں مدھم ہونے لگی اور اسی لمحے اس کی تقدیر نے کروٹ لی۔ یہ ایک غلطی تھی یا ایک خوش نصیبی، یہ فیصلہ وقت نے کرنا تھا، مگر اتنا طے تھا کہ بس اسٹاپ کی اس رات کے بعد ہمنا وہ لڑکی نہیں رہے گی جو شام کو بے گھر ہوئی تھی، کیونکہ یہ رات اس کی زندگی کی سرحد تھی اور اس کے بعد آنے والا ہر لمحہ اسے ایک نئی دنیا کی طرف لے جانے والا تھا، ایک ایسا سفر جس کا آغاز بس ایک نیند سے ہوا تھا۔ رات کا تیسرا پہر تھا، ہر طرف گہری خاموشی اور سناٹے کا سما تھا۔ ہمنا گہری نیند میں تھی، اسے اپنے ارد گرد کے ماحول کا کوئی احساس نہ تھا۔ اچانک بس اسٹاپ کے ارد گرد کی ہوا بالکل تھم گئی، جیسے وقت نے سانس روک لی ہو۔ سڑک پر لگی اسٹریٹ لائٹس ایک ہی لمحے میں بجھ گئی اور اندھیرے کی جگہ ایک سبزی مائل دھند نے لے لی جو آہستہ آہستہ ہر طرف پھیلنے لگی۔ اس دھند میں عجیب سی ٹھنڈک اور بوجھ تھا۔ اسی خاموشی کے اندر دور سے ایک بھاری بھرکم آواز سنائی دینے لگی، مگر یہ آواز کسی انجن کی نہیں تھی، بلکہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہزاروں گھوڑے ایک ساتھ دوڑ رہے ہوں اور زمین ان کے قدموں سے لرز رہی ہو۔ آواز قریب آتی گئی اور دھند کے اندر ایک بڑا سا سایہ ابھرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دھند کو چیرتی ہوئی ایک بہت بڑی سیاہ اور سنہری رنگ کی ڈبل ٹیکر بس نمودار ہوئی۔ یہ بس زمین پر نہیں چل رہی تھی، بلکہ زمین سے 2 فٹ اوپر فضا میں تیر رہی تھی، جیسے کسی اندیکھی طاقت نے اسے تھام رکھا ہو۔ اس کے پہیے گھوم رہے تھے مگر کوئی آواز پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ بس کے شیشے سیاہ تھے اور ان کے اندر کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ بس کے ماتھے پر کسی روٹ کا نمبر نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب اور نامعلوم زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا جو اندھیرے میں مدھم روشنی کے ساتھ چمک رہا تھا اور پورے منظر کو مزید پراسرار بنا رہا تھا۔ بس آہستہ آہستہ
بس اسٹاپ کے قریب آ کر رکی، مگر اس کے رکنے کی بھی کوئی آواز نہ تھی۔ ہمنا اب بھی گہری نیند میں تھی، اسے خبر نہ تھی کہ اس کی تقدیر خاموشی سے بدلنے والی ہے۔ بس ہمنا کے بالکل قریب آ کر رکی اور اس کے رکنے کے ساتھ ہی ارد گرد کی فضا میں ایک عجیب سا دباؤ پھیل گیا۔ اسی دباؤ کی وجہ سے بس کا دروازہ بغیر کسی انسانی ہاتھ کے خود بخود کھلنے لگا۔ اس غیر متوقع آواز سے ہمنا ہڑبڑا کر جاگ اٹھی اور فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی نیند کی دھند چھائی ہوئی تھی اور ذہن پوری طرح حقیقت کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس نے الجھن اور خوف کے عالم میں سامنے دیکھا تو اس کی نظر اس عجیب و غریب بس پر پڑی جو عام بسوں سے بالکل مختلف دکھائی دے رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید وہ اب بھی خواب ہی دیکھ رہی ہے۔ اس نے خود کو یقین دلانے کے لیے آنکھیں ملی، مگر منظر جوں کا توں موجود تھا۔ بس اس کے سامنے خاموشی سے کھڑی تھی اور اس کا وجود کسی اور ہی دنیا کا لگ رہا تھا۔ بس کے اندر گہرا اندھیرا تھا، مگر اسی اندھیرے میں کنڈکٹر کی سیٹ کی جانب ہلچل ہوئی اور وہاں سے ایک بھاری بھرکم ہاتھ باہر نکلا۔ اسی کے ساتھ ایک گونجدار اور روبدار آواز فضا میں پھیل گئی جس نے ہمنا کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ تم جو کوئی بھی ہو، یہاں رہ کر تم نے ہمیں بس روکنے پر مجبور کر دیا۔ اب اگر تم جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنا چاہتی ہو تو اس بس میں سوار ہو جاؤ۔ یہ الفاظ سن کر ہمنا کا جسم لرز اٹھا۔ اس کے دل میں خوف بھی تھا اور حیرت بھی، مگر اس کی زندگی محرومیوں میں اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ اب ڈر اس کے لیے سب سے چھوٹا احساس بن گیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا بیگ اٹھایا اور ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئی۔ وہ اتنی غریب اور لاچار تھی کہ اسے جنات یا پورے سرار مخلوق کا خوف نہیں تھا، بلکہ اسے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر یہ بس یہاں سے چلی گئی تو وہ اسی سردی میں اکیلی رہ جائے گی۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، مگر پھر بھی اس نے ہمت جمع کی اور آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور کانپتے ہوئے قدم بس کے اندر رکھ دیا۔ اسی لمحے سے یہ احساس ہوا کہ وہ اپنی زندگی کے ایک ایسے سفر پر قدم رکھ چکی ہے جس سے واپسی شاید ممکن نہ ہو۔ اندر قدم رکھتے ہی ہمنا کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہو۔ اس کے قدم ایک لمحے کو لرز گئے اور دل زور سے دھڑک اٹھا، کیونکہ باہر سے جو بس بوسیدہ اور پرانی دکھائی دے رہی تھی، اس کا اندرونی منظر اس کی سوچ سے بالکل مختلف تھا۔ اندر داخل ہوتے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک وسیع اور عریض شاہی ہال پھیلا ہوا تھا جس کی چھت بہت اونچی تھی اور جس پر مدھم سنہری روشنی گردش کر رہی تھی۔ دیواریں کسی محل کی طرح سجی ہوئی تھی اور فضا میں خاموش وقار موجود تھا۔ وہاں عام بسوں کی طرح لوہے یا پلاسٹک کی نشستیں نہیں تھیں، بلکہ ہوا میں معلق سنہری جھولے تھے جو بغیر کسی سہارے کے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ ان جھولوں پر بیٹھے مسافر انتہائی سکون کے ساتھ ایک دوسرے سے فاصلے پر موجود تھے۔ ہمنا نے حیرت سے ان مسافروں کو دیکھا تو اس کی سانس رک سی گئی، کیونکہ وہ عام انسان نہیں تھے۔ وہاں جنات موجود تھے، پریاں تھیں اور دیوقامت مخلوقات بھی تھیں جن کے قد اور چہرے انسانوں سے کہیں مختلف تھے، مگر اس سب کے باوجود ان کے اندر انداز میں کوئی وحشت نہیں تھی، بلکہ وہ سب نہایت مہذب اور خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے کسی شاہی دربار کے معزز افراد ہوں۔ ہمنا کو ایک لمحے کے لیے یوں لگا جیسے اس کی غربت اور میلی شعلہ اس عظیم جگہ کے حسن میں ایک دبا بن گئی ہو۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی، خوف اس کے اوپر حاوی ہونے لگا۔ اسے لگا اس نے شاید بہت بڑی غلطی کر دی ہے اس بس میں سوار ہو کر، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے پیچھے گردن گھما کر دیکھا تو دروازہ بند ہو چکا تھا۔ شاید وہ خواب دیکھ رہی ہو، وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ ان کے چمکدار کپڑے دیکھ کر وہ خود کو بہت چھوٹا محسوس کرنے لگے۔ اسی لمحے اس کی نظر اس پر پڑی جو کنڈکٹر کی جگہ کھڑا تھا۔ وہ کوئی عجیب ہی مخلوق تھی، شاید کوئی روبدار جن زادہ تھا جس کے چہرے پر سنجیدگی جھلک رہی تھی۔ اس کا قد لمبا اور انداز باوقار تھا، اور اس کے لباس سے کسی شاہی خاندان سے تعلق ظاہر ہوتا تھا۔ ہمنا کو فوراً احساس ہو گیا کہ یہ عام کنڈکٹر نہیں بلکہ اس پورے سرار سواری کا نگہبان ہے۔ اس جنزادے کا نام نوشیروہ تھا اور وہ ہمنا کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسے ٹکٹ کے لیے نہیں روکا، نہ ہی کسی سختی کا مظاہرہ کیا، بلکہ اس کی نظروں میں حیرت اور تجسس نمایاں تھا۔
اس نے گہری آواز میں سوال کیا، کیا تم انسان ہو؟ کیونکہ ہماری سواری تو صرف انہیں اٹھاتی ہے جو اپنی دنیا سے کٹ چکے ہوں، یا جو گہری نیند میں اپنی روح کا رابطہ ہم سے جوڑ لے۔ اس سوال میں حیرانی بھی تھی اور ایک انجانا سا خوف بھی۔ حمدہ نے اس کی بات سنی تو اس کے دل میں کئی یادیں ایک ساتھ ابھر آئی۔ وہ سڑک پر نکالا جانا، وہ سردی، وہ بھوک اور وہ تنہائی، سب ایک لمحے میں اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے سر جھکا کر نہایت سادگی سے جواب دیا کہ اس کے پاس دنیا میں کچھ بھی ایسا نہیں بچا جس سے وہ جڑی رہ سکے۔ اس کے رشتے ختم ہو چکے تھے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا، اور نیند ہی اس کے پاس اس دنیا سے کٹنے کا واحد رستہ ہے، کیونکہ نیند میں ہی اسے چند لمحوں کے لیے اسے درد سے نجات ملتی تھی جو جاگتی آنکھوں میں اس کا پیچھا کرتا تھا۔ اس کی آواز میں نہ کوئی شکوہ تھا، نہ کوئی فریاد، بس ایک حقیقت تھی جو اس کی زندگی بن چکی تھی۔ نوشیروان نے اس کی بات سنی تو اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے گہری سنجیدگی چھا گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ لڑکی محض ایک مسافر نہیں بلکہ کسی بڑی آزمائش سے گزر کر یہاں پہنچی ہے۔ ہم نہ ابھی اپنی جگہ کھڑی تھی۔ اس کے دل میں خوف بھی تھا اور ایک انجانی سی امید بھی، کیونکہ پہلی بار کسی نے اس کی بات بغیر حقارت کے سنی تھی۔ نوشیروان ہمنا کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں اس کے لیے عزت بڑھ گئی، کیونکہ اس نے اپنی طویل زندگی میں بہت سی روحیں دیکھی تھی، مگر ایسی سچائی کمی سنی تھی جو بنا کسی شکوے کے یوں سیدھے دل سے نکلے۔ ہمنا کی باتوں نے اس کے اندر کسی پرانی یاد کو چھیڑ دیا، مگر اسی کے ساتھ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار بھی نمایاں ہو گئے۔ اس نے گہری سانس لی اور آہستہ آہستہ ہمنا کے سواری کی حقیقت بتانے لگا۔ اس نے کہا کہ یہ کوئی عام بس نہیں بلکہ کاروان خیال ہے جو زمان و مکان کی حدوں سے آزاد ہو کر ستاروں کے درمیان سفر کرتا ہے۔ یہ وہ سواری ہے جو بھٹکی ہوئی روحوں کو اٹھاتی ہے، ان روحوں کو جو اپنی دنیا سے کٹ چکی ہوں یا جن کا تعلق نیند کے ذریعے ہماری دنیا سے جڑ جاتا ہے۔ یہ کاروان انہیں ان کی اصل منزل تک پہنچاتا ہے جہاں انہیں سکون یا فیصلہ نصیب ہوتا ہے۔ مگر ساتھ ہی نوشیروان نے ایک مشکل کی طرف بھی اشارہ کیا۔ اس نے بتایا کہ اس بس کی رفتار اور توازن مسافروں کی نوعیت پر منحصر ہوتا ہے، اور انسانی وجود اس کے لیے ایک بوجھ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان جذبات سے بھرا ہوتا ہے اور اس کے احساسات بہت گہرے اور بھاری ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ سن کر اور بھی سہم گئے، اور اس نے خود کو ایک بار پھر غیر ضروری سمجھنا شروع کر دیا۔ اسی دوران بس میں موجود دیگر سواریاں جو جنات کی شہزادیوں دربار کے وزیرہ تھے، وہ سب ہمنا کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کے چہروں پر ناگواری صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنی شاہی پوشاکوں میں ملبوس تھے، ان کے انداز میں غرور اور برتری جھلک رہی تھی۔ انہیں یہ بات کسی صورت قبول نہیں تھی کہ ایک میلی کچیلی انسانی لڑکی اس عظیم اور مقدس سواری میں موجود ہو۔ ان کے خیال میں ہمنا کا وجود اس شاہی سفر کی شان کے خلاف تھا۔ کچھ نے ناک چڑھائی، کچھ نے نظریں پھیر لی اور کچھ نے سرگوشیوں میں ناپسندیدگی ظاہر کی۔ ہمنا نے یہ سب محسوس کیا، مگر اس کے پاس احتجاج کرنے کی نہ طاقت تھی نہ خواہش۔ وہ پہلی زندگی کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ اسی لمحے ایک عجیب تبدیلی نے جنم لیا جس کا کسی کو اندازہ نہ تھا۔ بس آہستہ آہستہ چلنے لگی، مگر اس کی رفتار عام نہیں تھی۔ ابتدا میں سب نے سمجھا کہ اب یہ آسمان کی طرف اٹھے گی اور ستاروں کے درمیان اپنا سفر شروع کرے گی، مگر ایسا نہ ہوا۔ بس کا رخ بدلنے لگا اور وہ بلندی کی بجائے ایک اندیکھی سمت کی طرف بڑھنے لگی۔ نوشیروان نے چونک کر ارد گرد دیکھا، کیونکہ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کاروان خیال نے اپنی روایتی راہ اختیار نہ کی ہو۔ بس کے اندر ایک نرم سی لرزش محسوس ہونے لگی اور فضا میں ایک مانوس سی کیفیت پھیل گئی، جیسے کسی کے دل کی دھڑکن اس سواری کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئی ہو۔ حمدہ نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، کیونکہ باہر اب نہ اندھیری سڑک تھی نہ خالی آسمان، بلکہ وہاں وہ مناظر ابھر رہے تھے جو اس نے برسوں پہلے اپنے دل میں بسائے تھے۔ اسے اپنے بچپن کے دن یاد آ گئے جب وہ غربت کے باوجود خواب دیکھنے سے نہیں ڈرتی تھی۔ کھڑکی کے باہر پھولوں سے بھرے باغات پھیل گئے جن کی خوشبو جیسے بس کے اندر تک محسوس ہو رہی تھی۔ دور دور تک رنگ برنگے پھول تھے اور ان کے درمیان صاف پانی کی نہریں بہہ رہی تھی۔ اس کے بعد منظر بدلنے لگا اور ستاروں سے بنے محلات نمودار ہوئے۔
جن کی دیواریں روشنی سے چمک رہی تھی۔ یہ وہی محلات تھے جنہیں ہمنا نے کبھی مٹی پر لکیر کھینچ کر بنایا تھا، جب اس کے پاس کھلونے نہیں ہوتے تھے۔ بس میں موجود جنات اور شہزادیاں حیرت زدہ رہ گئی، کیونکہ یہ مناظر کسی جناتی دنیا کے نہیں تھے، بلکہ ایک انسانی تخیل کے آغاز تھے۔ تب سب کو آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا کہ بس نے امنا کے خوابوں کو اپنا راستہ بنا لیا ہے، اور یہی وہ پہلا موڑ تھا جس نے اس سفر کی سمت ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ نوشیروہ نے جیسے ہی محسوس کیا کہ بس اپنے مقررہ راہ سے ہٹ چکی ہے، اس کے دل میں گھبراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر بریک لگانے کی کوشش کی، مگر اس کے ہاتھ جیسے بے اثر ہو چکے تھے۔ بس اس کے قابو میں نہیں رہی تھی۔ وہ بریک پر زور دیتا رہا، مگر رفتار کم ہونے کے بجائے ایک عجیب توازن کے ساتھ آگے بڑھتی رہی۔ اس لمحے پہلی بار نوشیروہ کے چہرے پر خوف نمایاں ہوا، کیونکہ صدیوں کے سفر میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کاروان خیال کسی ایک مسافر کے زیر اثر آ جائے۔ اس نے پیچھے مڑ کر تمام جناتی مسافروں کو دیکھا، جو اب خاموشی سے اس غیر متوقع تبدیلی کو محسوس کر رہے تھے۔ فضا میں سنجیدگی پھیل چکی تھی اور ہر آنکھ میں سوال تھا۔ تب نوشیروہ نے گہری آواز میں وہ راز بیان کیا جو اب تک کسی جن پر ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ سواری کسی ایندھن سے نہیں چلتی، نہ پیٹرول سے، آگ، نہ جادو، بلکہ یہ بس مسافر کی شدت احساس سے حرکت میں آتی ہے۔ جو دل میں جتنا گہرا درد، جتنی سچی خواہش اور جتنی خالص سوچ رکھتا ہے، یہی سواری اسی کے مطابق اپنی رفتار اور راستہ طے کرتی ہے۔ اس نے امنا کی طرف دیکھا جو خاموشی سے ایک سنہری جھولے پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف بھی تھا اور حیرت بھی۔ وہ چپ چاپ سے گمسم اس کے بات کا مطلب سمجھنے کی کوششیں کر رہی تھی۔ نوشیروہ نے کہا کہ اس لڑکی کی محرومی اور غربت کا درد اتنا شدید ہے کہ اس کی سوچ نے بس کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ وہ درد جو برسوں دبایا گیا، وہ خواب جو کبھی پورے نہ ہو سکے، وہ بھوک جو کئی راتوں کا مقدر بنی، اور وہ بے کسی جو کسی نے نہ سنی، یہ بس سب مل کر اس سواری کا نیا راستہ بن چکے تھے۔ اب بس ستاروں کی نہیں بلکہ ہمنا کے دل کی دنیا میں سفر کر رہی تھی۔ یہ سن کر جناتی مسافروں کے چہروں کا رنگ بدلنے لگا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے ہمنا کو حقیر سمجھ رہے تھے، اب انہیں اندازہ ہونے لگا کہ وہ ایک معمولی لڑکی نہیں بلکہ ایک ایسی قوت کی مالک ہے جن کا انہیں کبھی سامنا نہیں ہوا تھا۔ اب حالات بدل چکے تھے۔ اب تمام جناتی مسافر ہمنا کے محتاج ہو گئے تھے، کیونکہ بس کا سکون اور سفر اب اس کے احساسات سے جڑا ہوا تھا۔ اگر ہمنا کا دل مطمئن رہتا تو بس نرم روشنیوں کے درمیان ہموار راستوں پر چلتی رہتی۔ اگر اس کے دل میں دکھ بڑھ جاتا تو بس اندھیری آندھی اور خطرناک طوفانوں میں گھر سکتی تھی۔ یہ حقیقت سب پر آشکار ہو چکی تھی۔ شہزادیاں جو پہلے ناک چڑھا رہی تھی، اب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی۔ وزیرات جن کے لہجے میں غرور تھا، اب خاموش مشوروں میں بدل گئے، کیونکہ سب جان چکے تھے کہ اب اس سفر کی ڈور ایک انسانی لڑکی کے ہاتھ میں ہے۔ ہمنا کو خود بھی اس بات کا مکمل شعور نہیں تھا، بلکہ وہ ایک عجیب تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے بس کی ہر دھڑکن اس کے دل کے ساتھ جڑی ہو۔ جب اس نے آنکھیں بند کی تو بس کی رفتار نرم ہو گئی۔ جب اس کے دل میں کوئی پرانی تکلیف جاگی تو فضا میں ہلکی سی لرزش پیدا ہوئی۔ یہ سب اس کے لیے نیا اور ناقابل یقین تھا۔ ایک ایسی لڑکی جو چند گھنٹے پہلے سڑک پر سردی سے ٹھٹھرتی ہوئی سو رہی تھی، جس کے پاس نہ گھر تھا، نہ سہارا، نہ امید، اب وہ ایک طاقتور جناتی سواری کی غیر اعلانیہ کپتان بن چکی تھی، کسی تاج کے بغیر، کسی اعلان کے بغیر۔ مگر حقیقت یہی تھی کہ اس کے احساسات اس بس کا حکم بن چکے تھے۔ نوشیروہ نے دل ہی دل میں اس تبدیلی کو قبول کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کاروان خیال کبھی غلط مسافر کو اختیار نہیں کرتا۔ اس نے احترام سے ہمنا کی طرف دیکھا اور پہلی بار اسے صرف انسان ہی بلکہ سفر کی رہنما مان لیا۔ بس خاموشی سے آگے بڑھتی رہی، مگر اب اس کا ہر لمحہ ہمنا کے دل کی کیفیت کا عکس بن چکا تھا۔ سفر جاری تھا اور بس خاموشی سے ہمنا کے احساسات کے سہارے آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک جناتی شہزادیوں کے چہروں پر بے یقینی نمایاں ہونے لگی۔ وہ سب شادی کے سفر پر تھی اور طویل مسافت نے انہیں تھکا دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں انہیں بھوک کا احساس شدت سے ہونے لگا۔ عام حالات میں
اس بس کے اندر جادوئی دسترخواں خود بخود ظاہر ہو جاتا تھا، جس پر ہر طرح کے لذیذ کھانے موجود ہوتے تھے۔ مگر اس بار ایسا کچھ نہ ہوا، کیونکہ بس اب انسانی کیفیت میں چل رہی تھی اور جناتی جادو اس پر اثر نہیں کر پا رہا تھا۔ شہزادیوں نے پہلے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ان کی نظریں ہمنا پر جا ٹھہری، جن میں ناراضی اور غصہ صاف جھلک رہا تھا، اور جو پہلی ہمنا کو ناپسند کرتی تھی اب اس کمی کا ذمہ دار بھی اسی کو سمجھنے لگی۔ ان میں سے ایک نے سخت لہجے میں ہمنا کو مخاطب کیا اور کہا کہ ایک انسان، کچھ کرو، ہمیں بھوک لگی ہے۔ اس آواز میں حکم بھی تھا اور غرور بھی۔ ہمنا ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی۔ اس نے اپنے آپ کے شاہی ماحول میں بہت چھوٹا محسوس کیا، مگر پھر اس نے خاموشی سے اپنا پرانا بیگ کھولا۔ اس بیگ میں دنیا کی کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، بس چند بوسیدہ کپڑے اور ایک کونے میں لپٹی ہوئی خشک روٹی اور اچار کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا رکھا ہوا تھا، جو اس نے پچھلے دنوں کی بھوک کے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ ہمنا نے وہ روٹی نکالی اور سادگی سے سب کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ میرے پاس بس یہی ہے۔ اس کی آواز میں نہ کوئی شرمندگی تھی، نہ شکوہ، بس ایک سادہ سچ تھا جو اس کی زندگی کی عکاسی کر رہا تھا۔ جیسے اس نے خلوص اور نیت کے ساتھ وہ روٹی آگے بڑھائی، بس کے اندر کی فضا میں ایک عجیب سی تبدیلی آنے لگی۔ روشنی نرم ہو گئی، ہوا میں خوشبو پھیل گئی، اور وہی معمولی سا روٹی کا ٹکڑا آہستہ آہستہ پھیلنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ روٹی ایک بھرپور دعوت میں بدل گئی، جس میں طرح طرح کے کھانے نمودار ہو گئے، ایسے کھانے جن کا ذائقہ جناتی شہزادیوں نے بھی پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ ہر طرف حیرت پھیل گئی اور وہ سب خاموشی سے اس دسترخوان کو دیکھنے لگی جو انسانی خلوص سے وجود میں آیا تھا۔ نوشیروہ جو یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر حیرت اور عقیدت کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اس نے اس لمحے یہ حقیقت دل سے مان لی کہ انسانی صبر اور شکر میں وہ طاقت ہے جو بڑے سے بڑا جادو بھی نہیں رکھتا۔ ہمنا نے کچھ نہیں بدلا تھا، نہ اپنے کپڑے، نہ اپنا انداز، نہ اپنی غربت، مگر اس کے دل کی سچائی نے ایک پوری جناتی سواری کو رزق اور سکون عطا کر دیا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب بس کے تمام مسافروں کے دل میں سے انسانی لڑکی کے لیے احترام نے جنم لیا۔ جب بس وادی فنا سے گزر رہی تھی تو فضا یکدم بھاری ہونے لگی، روشنی مدھم بڑھ گئی اور ہوا میں خوفناک سا ارتعاش پھیل گیا۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں سے گزرتے ہوئے بڑے بڑے جن بھی محتاط ہو جاتے تھے، کیونکہ یہ وادی شیاطین کی پناہ گاہ تھی جو آسمانی ڈاکو کہلاتے تھے۔ وہ ستاروں کے درمیان سفر کرنے والی سواریوں پر حملہ کرتے اور ان کی طاقت چھین لیتے تھے۔ جیسے ہی کاروان خیال اس وادی میں داخل ہوا، شیاطین کو فوراً خبر ہو گئی کہ اس بس میں ایک انسان موجود ہے۔ انسانی خواب اور احساسات ان کے لیے سب سے قیمتی خزانہ تھے۔ اسی لمحے سیاہ سائے ہر طرف سے ابھرنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے بس کو گھیر لیا گیا۔ شیاطین کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ آسمان سیاہ پڑ گیا۔ ان کی آنکھوں میں لالچ اور طاقت کی حوث صاف نظر آ رہی تھی۔ بس کے اندر ایک ہلچل مچ گئی، شہزادیاں خوف سے سہم گئیں، وزیرا اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور سپاہیوں نے فوراً اپنی جگہ سنبھالی۔ نوشیروہ نے تلوار تھامی اور اپنے سپاہیوں کو تیار رہنے کا حکم دیا، مگر اس کے دل میں تشویش تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شیاطین کی تعداد بہت زیادہ ہے اور یہ لڑائی آسان نہیں ہوگی۔ شیاطین بس کے گرد چکر لگاتے رہے، پھر ان کا سردار آگے بڑھا جو باقی سب سے زیادہ خوفناک اور طاقتور دکھائی دیتا تھا۔ اس نے گرجدار آواز میں کہا کہ ہمیں وہ لڑکی دے دو، کیونکہ اس کے خوابوں کی توانائی سے ہم پوری کائنات پر راج کریں گے۔ اس آواز نے بس کے اندر موجود ہر دل کو لرزا دیا۔ ہمنا نے یہ سنا تو اس کا جسم کانپ اٹھا، اس کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اسے لگا کہ شاید اب سب کچھ ختم ہو جائے گا، وہ ایک بار پھر وہی بے سہارا لڑکی بن جائے گی جسے دنیا آسانی سے قربان کر دیتی ہے۔ اس نے ارد گرد دیکھا، سب نظر اس پر تھی، کچھ میں خوف تھا، کچھ میں بے بسی، مگر اسی لمحے ہمنا کے دل میں خیال ابھرا۔ اسے یاد آ گیا کہ یہ بس کسی اور کے حکم سے نہیں بلکہ اس کی سوچ سے چلتی ہے۔ اسے اپنی آنکھیں بند کر لی اور گہری سانس لی۔ اسے اپنے دل کے خوف کو قابو میں کرنے کی کوشش کی۔ اسے وہ لمحے یاد آئے جب وہ سڑک پر اکیلی سو رہی تھی، جب اس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں تھا۔ اس نے خود سے کہا، اگر میں نے اتنا سب سہ لیا تو اب بھی ہار نہیں مانوں گی۔
اس کا خوف آہستہ آہستہ حوصلے میں بدلنے لگا۔ بس کے اندر ایک نرم سی روشنی پھیل گئی، جیسے بس نے اس کی سوچ کو محسوس کر لیا ہو۔ شیاطین جو ابھی تک حملے کی تیاری کر رہے تھے، ایک لمحے کے لیے روکے، کیونکہ فضا بدلنے لگی تھی۔ نوشیروہ نے یہ تبدیلی محسوس کی اور اس کی نظر ہمنا پر جا ٹھہری۔ اسے دل ہی دل میں جان لیا کہ اصل طاقت اس لڑکی کے اندر ہے جو اپنے خوف پر قابو پا رہی ہے۔ ہمنا نے آنکھیں کھولی تو اب اس کی نگاہوں میں ڈر کم اور عزم زیادہ تھا۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ وہ صرف ایک مسافر نہیں بلکہ اس سواری کے روح ہے، اور جب تک وہ مضبوط ہے کوئی طاقت اس بس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک غریب اور بے سہارا لڑکی نے اپنے اندر کی قوت کو پہچان لیا، اور وادی فنا کے اندھیروں میں امید کی ایک روشنی روشن ہونے لگی۔ ہمنا نے دل ہی دل میں یہ سوچا کہ وہ اس وقت اکیلی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایک پوری فوج موجود ہے جو صرف اس کے حکم کی منتظر ہے۔ اسے اب مکمل یقین ہو چکا تھا کہ یہ بس اس کے احساسات اور خیالات کی تابع ہے، اور جو کچھ وہ سوچے گی وہی حقیقت بن جائے گا۔ اس خیال کے آتے اس نے اپنے بچپن کو یاد کیا، وہ دن جب وہ غربت اور تنہائی میں کاغذ کے ٹکڑوں پر چھوٹے چھوٹے سپاہی بنایا کرتی تھی۔ انہوں نے اپنی خیالی دنیا میں بہادر فوج سمجھ کر لڑایا کرتی تھی۔ جیسے یہ یاد اس کے دل میں زندہ ہوئی، بس کے اندر ایک زوردار ارتعاش پیدا ہوا، اور اچانک فضا روشنی سے بڑھنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بس کے اندر سے ہزاروں کاغذی سپاہی نمودار ہونے لگے، وہی سپاہی جو ہمنا کبھی اپنے ننھے ہاتھوں سے بنایا کرتی تھی، مگر اب محض وہ کاغذ کے کھلونے نہیں تھے بلکہ مکمل طاقت اور حرکت کے ساتھ زندہ فوج بن چکے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں کاغذ کی تلواریں تھیں اور ان کی آنکھوں میں عزم اور وفاداری جھلک رہی تھی۔ اگلے لمحے ان سپاہیوں نے شیاطین پر دھاوا بول دیا۔ یہ منظر اتنا عجیب اور حیران کن تھا کہ خود جناتی سپاہی بھی کچھ دیر کے لیے ششدر رہ گئے۔ کاغذ کی بنی ہوئی تلواریں شیاطین کی آگ سے ٹکرا رہی تھی، اور حیرت انگیز طور پر وہ آگ بجھتی جا رہی تھی۔ شیاطین جو خود کو ناقابل شکست سمجھتے تھے اب پیچھے ہٹنے لگے، ان کے نعروں کی جگہ چیخیں سنائی دینے لگی۔ نوشیروہ نے جب یہ سب دیکھا تو اس کے چہرے پر فخر اور حیرت ایک ساتھ ابھر آئے۔ اس نے فوراً اپنی جناتی تلوار نکالی اور پوری قوت کے ساتھ حملہ کر دیا۔ اس نے ہمنا کی ذہانت اور اس کے تخیل کی طاقت کو دل سے سراہا، اور اس کے ساتھ مل کر دشمنوں کو وادی فنا سے بھگا دیا۔ شیاطین ایک ایک کر کے غائب ہونے لگے اور آسمان دوبارہ روشن ہونے لگا۔ بس کے اندر سکون واپس آ گیا اور ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ اس لمحے سب جان چکے تھے کہ اصل طاقت نہ جسم میں ہوتی ہے نہ جادو میں، بلکہ اس تخیل میں ہوتی ہے جو محرومیوں میں بدل کر فولاد بن جاتا ہے۔ اور ہمنا اب صرف ایک غریب لڑکی نہیں رہی تھی، بلکہ وہ ایک ایسی قوت بن چکی تھی جس کے سامنے اندھیرے بھی ہار مان لیتے ہیں۔ خطرہ مکمل طور پر ٹل گیا تو بس کے اندر ایک گہرا سکون پھیل گیا۔ شیاطین کے سائے ختم ہو چکے تھے اور فضا دوبارہ روشن ہوگی۔ نوشیروہ آہستہ آہستہ ہمنا کے قریب آیا۔ اس کے انداز میں اب غرور یا حکم کا رنگ نہیں تھا، بلکہ خالص ادب اور احترام جھلک رہا تھا۔ اس نے سر جھکا کر ہمنا سے کہا کہ تم کوئی معمولی لڑکی نہیں ہو، تمہاری غربت نے تمہیں وہ تخیل عطا کیا ہے جو ہمیں صدیوں کی بادشاہت اور طاقت کے بعد بھی نصیب نہیں ہو سکا۔ اس نے اعتراف کیا کہ جن دنیا ہمیشہ قوت اور جادو پر بھروسہ کرتی آئی ہے، مگر آج اس نے پہلی بار دیکھا کہ محرومی میں پلنے والا انسانی تخیل کتنی بڑی طاقت بن سکتا ہے۔ ہم نے یہ سن کر خاموش رہی۔ اس کے دل میں غرور نہیں آیا، بلکہ ایک عجیب سی ذمہ داری کا احساس پیدا ہوا۔ اسی لمحے بس نے ایک زوردار جھٹکا لیا اور اچانک رکی۔ سب مسافر چونک اٹھے کیونکہ یہ رکاوٹ غیر متوقع تھی۔ نوشیروہ نے ارد گرد دیکھا اور اعلان کیا کہ منزل آ گئی ہے، مگر جب ہمنا نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو اس نے پہچانا کہ یہ نہ اس کا کوئی جانا پہچانا مقام ہے اور نہ ہی وہ جگہ جہاں جنات کی شادی ہونے والی تھی۔ اس کے سامنے ایک عجیب اور شاندار منظر تھا۔ روشنیاں ستاروں کی طرح جھلملا رہی تھی، فضا میں رنگ بدلتے دکھائی دے رہے تھے اور ہر سمت عجیب و غریب دکانیں موجود تھیں۔ یہ ستاروں کا کاروبار تھا، وہ جگہ جہاں کائنات کی ہر نایاب اور انمول چیز دستیاب ہوتی ہے۔ یہاں خواب بیچے جاتے ہیں، وقت کے ٹکڑے ملتے ہیں اور تقدیریں تراشی جاتی ہیں۔ نوشیروہ نے ہمنا کو بتایا کہ وہ یہاں
شہزادیوں کی شادی کی خریداری کے لیے رکے ہیں، مگر ایک بڑی مشکل درپیش ہے۔ اس نے افسردگی سے کہا کہ اس بازار میں سونا چاندی یا جواہرات نہیں چلتے، یہاں ادائیگی کے لیے خاص سکہ درکار ہوتا ہے جو ان کے پاس موجود نہیں۔ بس کے مسافر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، کیونکہ پہلی بار وہ ایسی جگہ پر آئے تھے جہاں ان کی طاقت اور دولت بے معنی تھی۔ حمنا نے اس بازار کو دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ شاید اس سفر نے اسے یہاں کسی خاص مقصد کے لیے پہنچایا ہے، اور شاید اس کی زندگی کا اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ یہاں کا سکہ سونا یا چاندی نہیں تھا، بلکہ خالص ہنر تھا، اور یہ بات جان کر جناتی وفد پر ایک خاموش مایوسی چھا گئی۔ شہزادیوں نے آگے بڑھ کر اپنے جادوئی کرتب دکھائے، کسی نے روشنی کے گولے بنائے، کسی نے ہوا کو رنگوں میں بدل دیا، اور کسی نے لمحوں میں قیمتی زیورات تخلیق کر دیا۔ مگر بازار کے دکاندار، جن کی آنکھوں میں صدیوں کا تجربہ جھلک رہا تھا، ان سب چیزوں سے متاثر نہ ہوئے۔ ان کے نزدیک یہ سب عام تھا، کیونکہ ستاروں کے بازار میں جادو کوئی انوکھی شے نہیں سمجھا جاتا۔ وہاں تو وہ ہنر بکتا ہے جو دل اور ہاتھ کی محنت سے جنم لے۔ نوشیروہ اور شہزادیوں کے چہروں پر فکر کے آثار گہرے ہونے لگے، کیونکہ ان کے پاس دکھانے کو اب کچھ خاص نہ تھا۔ ایسے میں ہمنا خاموشی سے ایک طرف کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا اطمینان تھا، جیسے وہ جانتی ہو کہ اس کا وقت آ چکا ہے۔ اس نے آہستہ سے اپنا پرانا بیگ کھولا اور اس میں سے اپنا سوئی دھاگا نکال لیا، وہی سوئی دھاگا جو اس کی غربت کا ساتھی تھا، جسے وہ کبھی اپنے پھٹے کپڑے سیا کرتی تھی اور کبھی دوسروں کے لیے معمولی کام کر کے 2 وقت کی روٹی کماتی تھی۔ ہمنا نے بازار کی فضا میں بکھری ستاروں کی روشنی کو محسوس کیا اور بڑے سکون سے اس روشنی کو دھاگے میں پرونا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک عجیب روانی تھی، جیسے یہ کام وہ صدیوں سے کرتی آ رہی ہو۔ آہستہ آہستہ اس نے ایک رومال کاٹنا شروع کیا، مگر یہ عام رومال نہیں تھا۔ اس میں ستاروں کی چمک شامل تھی، اور ہر ٹانکا خلوص اور صبر کی کہانی سنا رہا تھا۔ جب رومال مکمل ہوا تو خود روشنی دینے لگا، جیسے اس میں آسمان کی سانس بند ہو گئی ہو۔ بوڑھا دکاندار، جو اب تک بے نیازی سے سب دیکھ رہا تھا، اچانک آگے بڑھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور وہ اس رومال کو دیکھ کر دیوانہ سا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ خالص ہنر ہے، ایسا ہنر جو محرومی میں پلتا ہے اور محنت سے نکھرتا ہے۔ اس ایک رومال کے بدلے اس نے جناتی وفد کو وہ سب کچھ دے دیا جو انہیں چاہیے تھا، لباس، زیورات، تحفے اور وہ سب اشیاء جو کسی شادی کو مکمل کرتی ہے۔ نوشیروہ یہ سب دیکھ کر خاموش ہو گیا، اور شہزادیوں کے دل میں پہلی بار ہمنا کے لیے حسد کی بجائے احترام پیدا ہوا۔ اس لمحے ہمنا نے اپنی غربت کو کمزوری نہیں بلکہ اپنی سب سے بڑی طاقت بنا لیا تھا۔ وہ لڑکی جو زمین پر کوڑیوں کی محتاج تھی، جس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں تھا، آج ستاروں کے بازار میں سب سے امیر کاریگر بن چکی تھی، اور اس کی دولت سونا نہیں بلکہ وہ ہنر تھا جو اس نے صبر اور محنت سے کمایا تھا۔ خریداری مکمل ہو چکی تھی، اور ستاروں کے بازار کی چہل پہل آہستہ آہستہ خاموشی میں بدلنے لگی۔ وہ روشن دکانیں جن میں کچھ دیر پہلے روشنی اور رنگ بکھرے ہوئے تھے، اب دھیرے دھیرے اوجھل ہونے لگی، جیسے یہ سب کسی خواب کا حصہ ہو جو آنکھ کھلتے ہی مٹ جاتا ہے۔ کاروان خیال ایک بار پھر اپنے سفر کے لیے تیار کھڑا تھا۔ بس کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور اندر نرم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ جناتی شہزادیاں اپنی خریدی ہوئی اشیاء سنبھال رہی تھی، وزیرا خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، اور سپاہی اپنی جگہوں پر کھڑے تھے۔ مگر اس تمام ہلچل کے درمیان ہمنا کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ اب اس کا یہ سفر اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اسے واپس اسی زمین پر جانا ہے جہاں سے وہ نکلی تھی۔ یہ خیال اس کے دل میں ہلکی سی اداسی بھی لے آیا، کیونکہ اس دنیا میں اسے وہ عزت اور پہچان ملی تھی جو زمین پر اسے کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ نوشیروہ یہ سب محسوس کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے ہمنا کے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں سنجیدگی کے ساتھ ساتھ گہری فکر بھی جھلک رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ زمین کی دنیا سخت ہے، وہاں نہ ہر ہنر کی قدر ہوتی اور نہ ہر سچ کو سنا جاتا ہے۔ اس نے دھیمی مگر بھرپور آواز میں ہمنا سے کہا کہ اب جب سفر ختم ہو رہا ہے تو وہ ایک بار دل سے کہنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ کوکاف میں تم جیسی ہنرمند کے لیے بے حد عزت ہے، وہاں تمہیں کبھی بے گھر نہیں ہونا پڑے گا، نہ بھوک کا سامنا کرنا پڑے گا،
نہ کسی کی حقارت سہنی پڑے گی۔ وہاں تمہارے ہاتھوں کا ہنر اور تمہارے دل کی سچائی تمہیں ایک بلند مقام دلائے گی۔ نوشیروہ کے الفاظ میں لالچ نہیں تھا بلکہ خلوص اور چاہت تھی۔ وہ واقعی چاہتا تھا کہ یہ لڑکی اس دنیا کی تلخیوں سے محفوظ رہے۔ ہمنا نے اس کی بات بڑے غور سے سنی۔ اس کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے وہ سب دکھ گھوم گئے جو اس نے زمین پر سہے تھے۔ وہ سرد راتیں، وہ خالی جیب، وہ لوگوں کی بے حسی اور وہ تنہائی جو اس کا مقدر بنی رہی۔ مگر اسی کے ساتھ اسے وہ چہرے بھی یاد آئے جو اس جیسے لوگوں کے تھے، جو ہر دن اسی تکلیف میں جیتے ہیں۔ اسے محسوس کیا کہ اگر وہ یہاں رک گئی تو شاید خود تو محفوظ ہو جائے گی، مگر وہ سب لوگ جن کے دکھ اس جیسے ہیں وہ وہیں کے وہیں رہ جائیں گے۔ ہمنا کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ آئی۔ اس مسکراہٹ میں شکر بھی تھا اور یقین بھی۔ اس نے آہستہ سے نوشیروہ کو جواب دیا کہ اس کی طاقت اسی زمین میں ہے جہاں اس کے جیسے لوگ بستے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس کا ہنر اس وقت تک ادھورا ہے جب تک وہ اسے اپنے لوگوں کے لیے استعمال نہ کرے۔ وہ جانتی تھی کہ زمین پر اس کی قدر شاید فوراً نہ ہو، مگر اسے یقین تھا کہ ایک دن اس کا کام بولے گا۔ نوشیروہ نے یہ سنا تو ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر اس نے سر جھکا کر اس فیصلے کو قبول کر لیا، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ لڑکی اپنی راہ خود چننے کی طاقت رکھتی ہے۔ بس کے دروازے بند ہونے لگے اور کاروان خیال زمین کی طرف روانہ ہو گیا۔ سفر کے دوران فضا بدلتی گئی، ستاروں کی چمک مدھم ہوتی گئی، آسمان کا رنگ آہستہ آہستہ زمین جیسا ہونے لگا۔ ہمنا کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں خوف نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ کسی امتحان کے بعد واپس لوٹ رہی ہو۔ جیسے بس نے آخری موڑ کاٹا، وہی پرانا بس اسٹاپ سامنے آ گیا جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ اسی لمحے فضا میں فجر کی اذان کی آواز گونجنے لگی جو اس کے دل میں امید کی طرح اتر گئی۔ بس آہستہ سے رکی۔ ہمنا نے قدم باہر رکھا۔ سردی اب بھی موجود تھی، مگر وہ سردی اب اسے کاٹ نہیں رہی تھی، بلکہ کیونکہ اس کے اندر ایک نئی حرارت تھی، بس دھند میں گم ہوگی، جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ ہمنا نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی آسان نہیں ہوگی، مگر اب وہ خالی ہاتھ نہیں تھی۔ اس کے پاس ہنر تھا، حوصلہ تھا اور وہ یقین تھا جو کسی بھی دولت سے بڑا ہوتا ہے۔ وہ اسی بس اسٹاپ سے آگے بڑھی، مگر اب وہ وہی لڑکی نہیں تھی جو یہاں سوئی تھی۔ اب وہ ایک ایسی مسافر بن چکی تھی جو اپنی تقدیر خود لکھنے کا ہنر جانتی تھی۔ ہمنا جب ایک غیر معمولی اور تھکا دینے والے سفر کے بعد اپنے پرانے محلے میں پہنچی تو اس کے قدم خود بخود سست ہو گئی، کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے غیر متوقع منظر تھا۔ گلی کی نکڑ پر پولیس کی گاڑی کھڑی تھی اور اس کے ارد گرد چند پولیس والے سنجیدہ انداز میں بات چیت کر رہے تھے۔ محلے کے لوگ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں کھڑے تھے اور ہر ایک کے چہرے پر تجسس اور حیرت کے آثار نمایاں تھے۔ ہمنا کا دل ایک لمحے کو دہل گیا، کیونکہ اس کے ذہن میں فوراً وہ تلخ یاد تازہ ہو گئی جب اسی محلے میں اسے ذلیل کر کے گھر سے نکالا گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور لوگوں کی باتوں سے اسے معلوم ہوا کہ اس کے مکان مالک کے گھر میں چوری ہو گئی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ چوری ہونے والا سامان وہی تھا جو شخص نے ہمنا سے زبردستی چھینا تھا جب اس نے اسے رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر دھکیل دیا تھا۔ پولیس نے کارروائی کر کے سارا سامان برآمد کر لیا تھا اور اب قانونی کارروائی جاری تھی۔ ہمنا یہ سن کر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کے دل میں کوئی خوشی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے قدرت نے خود انصاف کا فیصلہ سنا دیا ہو۔ تھوڑی دیر بعد ایک پولیس اہلکار نے ہمنا کو پہچان لیا، کیونکہ محلے والوں نے اسے بتایا تھا کہ اصل متاثرہ لڑکی یہی ہے۔ پولیس والے نے احترام سے ہمنا کو بلایا اور اس کا بیگ اس کے ہاتھ میں تھما دیا، وہی پرانا بیگ جو اس کی زندگی کا واحد سہارا تھا، جس میں اس کے کپڑے، اس کی چھوٹی چھوٹی جمع پونجی اور اس کی یادیں بند تھی۔ ہمنا نے بیگ کو ہاتھ میں لیا تو اس کی آنکھیں بھر آئی، کیونکہ یہ بیگ اس کے لیے صرف ایک سامان نہیں تھا بلکہ اس کی جدوجہد کی نشانی تھا۔ اس نے ایک طرف ہو کر خاموشی سے بیگ کھولا تاکہ دیکھ سکے اس کا سب کچھ واپس مل گیا یا نہیں۔ اوپر تو وہی پرانے کپڑے تھے جنہیں وہ پہچانتی تھی، مگر جیسے اس نے بیگ کی تہہ میں ہاتھ ڈالا اس کی انگلیاں کسی سخت اور ٹھنڈی چیز سے ٹکرا گئی۔
اسے چونک کر وہ چیز باہر نکالی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، کیونکہ اس کے ہاتھ میں جو چیزیں تھیں وہ عام پتھر نہیں تھے، بلکہ چمکتے ہوئے ہیرے اور قیمتی جواہرات تھے، جو ہلکی سی روشنی میں بھی جھگمگا رہے تھے۔ ہمنا کچھ لمحوں تک انہیں خاموشی سے دیکھتی رہی، جیسے اسے یقین نہ ہو رہا کہ یہ حقیقت ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اسے ستاروں کا بازار یاد آنے لگا۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب بوڑھے جن دکاندار نے حساب پورا کرنے کے بعد کچھ چیزیں اس کی طرف واپس کی تھی، اور اس نے انہیں محض پتھر سمجھ کر لاپرواہی سے بیگ میں ڈال دیا تھا، کیونکہ اس کی پوری زندگی میں سونا چاندی اور ہیرے جواہرات کبھی اس کی ضرورت یا خواہش نہیں رہے تھے۔ اس کے لیے تو 2 وقت کی روٹی ہی سب سے بڑی دولت تھی۔ اب وہی انجانے میں لائے گئے جواہرات اس کے سامنے تھے، جو کسی بھی انسان کی تقدیر بدل سکتے تھے۔ ہمنا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر اس کے چہرے پر لالچ یا غرور نہیں آیا، بلکہ اس کی آنکھوں میں شکر اور ذمہ داری کا احساس ابھر آیا۔ اسے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ دولت اس کے لیے نہیں بلکہ ایک امانت ہے، جو اسے اس لیے دی گئی کہ وہ ان لوگوں کے لیے کچھ کر سکے جو اس کی طرح بے گھر ہے، بے سہارا اور نظر انداز کر دیے جاتے ہیں۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور خاموشی سے شکر ادا کیا، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ جس رات وہ بس اسٹاپ پر بے بسی کی حالت میں سوئی تھی، وہ دراصل اس کی زندگی کے اندھیرے کا آخری سرا تھا۔ اب اس کے پاس صرف دولت ہی نہیں بلکہ وہ شعور بھی تھا جو ہر انسان کو نصیب میں نہیں ہوتا۔ وہ جان چکی تھی کہ اصل امیری ہیرے جواہرات میں نہیں بلکہ نیت اور ہمت میں ہوتی ہے، اور اس لمحے ہمنا نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ اس نعمت کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھے گی، بلکہ اسے دوسروں کے لیے روشنی بنائے گی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایک بے گھر لڑکی واقعی ایک مضبوط اور باوقار انسان میں ڈھل چکی تھی۔ 3 سال گزر چکے اور وقت نے اس جگہ کو بالکل بدل دیا ہے۔ جہاں کبھی شہر کی قدیم مارکیٹ کے باہر ایک ویران اور ٹوٹا ہوا بس اسٹاپ ہوا کرتا تھا، وہی جگہ جہاں ایک رات ہمنا بے گھر اور بے سہارا ہو کر سوئی تھی، آج وہیں ایک بہت بڑی اور عالی شان عمارت کھڑی ہے، جسے دیکھ کر کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ یہ جگہ کبھی غربت اور تنہائی کی علامت تھی۔ اس عمارت کا نام مسافر کدہ رکھا گیا ہے، اور یہ نام صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک مقصد کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ عمارت صرف بے گھر اور غربت اور غریب مسافروں کے لیے بنائی گئی ہے، جہاں کسی سے اس کا نام، اس کی پہچان یا اس کی حیثیت نہیں پوچھی جاتی۔ یہاں آنے والے ہر انسان کو عزت کے ساتھ مفت کھانا دیا جاتا ہے، صاف بستر اور محفوظ چھت مہیا کی جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ احساس دیا جاتا ہے جو ہمنا نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ ترسا تھا، یعنی اپناپن۔ یہ عمارت ہمنا نے ان ہیروں اور جواہرات سے بنوائی تھی جو کبھی اس نے انجانے میں پتھر سمجھ کر اپنے بیگ میں رکھ لیے تھے، مگر اس دولت کو اس نے اپنی ذات پر خرچ کرنے کے بجائے ان لوگوں کے لیے وقف کیا جو اس کی طرح زندگی کے سفر میں کہیں پیچھے رہ گئے تھے۔ مسافر کدہ کی چھت پر ایک خاص ہیلی پیڈ بنایا گیا ہے، جو بظاہر کسی جدید منصوبے کا حصہ لگتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہاں کبھی کوئی ہیلی کاپٹر نہیں اترتا۔ شہر کے لوگ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں اور قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہر مہینے کی آخری رات اس چھت پر بادلوں کے درمیان سے ایک برے سرار اڑنے والی بس اترتی ہے، جو چند لمحے ٹھہرتی اور پھر آسمان میں گم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ اسے افسانہ کہتے ہیں اور کچھ اسے معجزہ مانتے ہیں، مگر جو لوگ رات کی خاموشی میں جاگ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس بس کی سنہری روشنی ضرور دیکھی ہے۔ اس عمارت کے سب سے اوپر والے دفتر میں ہمنا بیٹھی ہوتی ہے، جو اب شہر کی سب سے بڑی مخیر خاتون بن چکی ہے، مگر اس کے انداز میں نہ غرور ہے نہ دکھاوا۔ وہ سادہ لباس پہنتی ہے اور اکثر کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر نیچے آتے جاتے مسافروں کو دیکھتی رہتی ہے۔ اس کی کرسی آہستہ آہستہ گھوم رہی ہوتی ہے اور اس کے سامنے ایک باوقار اور سنجیدہ انسان بیٹھا ہوتا ہے، جو کوئی اور نہیں بلکہ نوشیروہ ہوتا ہے، جو اب انسانی روپ میں اس پورے منصوبے کا ڈائریکٹر ہے۔ دنیا اسے ایک قابل متنظم اور ذہین شخص سمجھتی ہے، مگر ہم نہ جانتی ہے کہ وہ اب اسی کاروان خیال کا نگہبان ہے۔ ہم نہ مسکراتے ہوئے نوشیروہ کی طرف دیکھتی ہے اور ہلکے انداز میں کہتی ہے کہ اگلا پروجیکٹ مریخ پر بنانا ہے، کیونکہ وہاں بھی مسافروں کو چھت کی ضرورت ہوگی۔ نوشیروہ احترام سے سر جھکا کر جواب دیتا ہے کہ بس اسٹاپ کی ملکہ کے لیے سواری ہمیشہ تیار ہے۔ اس لمحے دونوں کے چہروں پر ایک خاموش مسکراہٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔
بلکہ یہ تو صرف آغاز تھا، ایک ایسے سفر کا جو خوابوں، احساسات اور انسانیت کے سہارے کائنات کی وسیعتوں تک پھیلنے والا ہے۔